آج کی کہانی روزہ صبر، غصے پر قابو پانے کی کہانی۔ سورج ابھی پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ احمد کی آنکھیں کھل گئی۔ سحری کا وقت ختم ہونے والا تھا، کچھ لمحے باقی تھے۔ گھر میں ہلکی سی روشنی اور خاموشی کا راج تھا۔ احمد نے وضو کیا، چپ چاپ دسترخوان پر آ بیٹھا۔ امی نے پیاز سے پانی اور کھانا اس کے سامنے رکھا۔ آج رمضان کا پہلا روزہ تھا اور وہ پرجوش تھا۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ اس بار صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنے غصے پر قابو پانا اصل کامیابی ہوگی۔ اسے اپنے مزاج کا پتہ تھا۔ احمد ایک ذہین مگر جلد غصہ کرنے والا لڑکا تھا۔ معمولی بات پر بھڑک اٹھتا تھا، بعد میں شرمندہ ہوتا تھا۔ اس کے ابو اکثر سمجھاتے تھے پیار سے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا روزہ صرف کھانے سے رکتا نہیں بلکہ بری عادت سے بچنا بھی ہے۔ اگر کوئی تم غصہ دلائے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ یہ جملہ احمد کی ذہن میں گونجنے لگا۔ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، پھر تھوڑی دیر بعد قرآن پاک کی تلاوت کی گئی۔ دل کو عجیب سا سکون ملا، مگر اسے معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ اس کے بعد دوست اکثر مذاق کرتے تھے، کبھی بستہ چھپا دیتے تھے، کبھی آوازیں کستے تھے اور وہ بھڑک جاتا تھا۔ اس دن ابھی وہ اسکول پہنچا تو سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن وقفے کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اس کے قریب دوست علی نے ہنستے ہوئے اس کی کاپی چھین لی اور دوڑنے لگا۔ کچھ لڑکے تالیاں بجانے لگے اور شور مچانے لگے۔ احمد کے اندر آگ سی بھڑک کی، اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا اور مٹھیاں بیچ تھیں۔ اب دوڑا، علی کو زور سے پکڑ لیا اور زبان پر سے الفاظ آنے ہی والے تھے کہ اچانک اسے ابو کی بات یاد آ گئی۔ روزہ سے بھوک نہیں صبر بھی دیتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں بند کی۔ دل میں کہا، میں روزے سے ہوں، مجھے صبر کرنا ہے۔ اس نے علی کا ہاتھ چھوڑا اور نرمی میں بولا، بھائی میری کاپی واپس کرو، میں روزے سے ہوں۔ علی حیران لگے، اسے توقع تھی کہ آج بھی احمد چیخے گا اور لڑائی ہوگی، مگر احمد کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے فوراً کاپی واپس کی اور معذرت کرنے لگا، کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے سنجیدہ ہو جاؤ گے۔ احمد مسکرا دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ یہ خوشی جیت کی نہیں بلکہ خود پر قابو پانے کی تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ پورے دن اس خیال کے ساتھ گزرا اور دوپہر میں پیاس شدت سے محسوس ہونے لگی۔ موسم گرم تھا، کلاس میں پنکھا بھی خراب تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، سر میں درد بھی ہونے لگا۔ ایک لڑکے نے پھر چھیڑنے کی کوشش کی، کہا، ارے احمد اتنا چپ چاپ کیوں ہوں آج؟ کیا روزہ رکھا ہے؟ ہیرو بن رہے؟ کچھ لڑکے ہنسنے لگے۔ احمد کا دل چاہے فوراً جواب دے، مگر اس نے پھر خود کو روکا، دل میں دہرایا، میں روزے سے ہوں، مجھے برداشت کرنا۔ اس نے اتنا کہا، روزہ ہیرو بننے کے لیے نہیں بلکہ بہتر انسان بننے کے لیے رکھا ہے۔ کلاس میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ استاد بھی منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بہت خوب احمد، یہ اصل روح ہے رمضان کی۔ احمد کا سر فخر سے اونچا ہو گیا، مگر اس نے تکبر نہ کیا، دل میں آنے نہ دیا۔ اس نے تکبر کو دل میں آنے نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غرور بھی ایک طرح کا غصہ ہے جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ اسکول سے واپسی وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ گھر پہنچا تو چھوٹا بھائی اس کی چیزیں ادھر ادھر پھیلا رہا تھا، کتابوں کا رخ موڑ رہا تھا اور پینسل توڑ دی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے اندر طوفان اٹھا۔ وہ چیخنے والا تھا کہ امی کی آواز آئی، بیٹا ذرا پانی رکھ دو دسترخوان پہ۔ احمد نے خود کو روکا، کتابیں سمٹی اور خاموشی کے ساتھ پانی کے گلاس رکھ دیے۔ دل میں خیال آیا، اگر میں اب غصہ کروں تو پورے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس نے چھوٹے بھائی کو پاس بلایا، پیار سے سمجھایا۔ بھائی شرمندہ ہوا اور معافی مانگی۔ امی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے احمد کے سر پہ ہاتھ پھیرا، آج تو میرا بیٹا واقعی بڑا ہو گیا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ صبر انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ شام کا افطار وقت قریب آیا تو بھوک اور پیاس اپنے عروج پر تھی، مگر دل میں نہیں تھا۔ اذان کی آواز گونجی تو اس نے کھجور کھانی اور پانی پیا اور اسلامی سے ایسا لگا جیسے ساری دنیا کی نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا، آج وہ اپنے غصے اور قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ نماز مغرب کے بعد وہ ابو کے پاس بیٹھ گیا، سارے واقعہ بیان کیے۔ ابو نے خوش ہو کر کہا، بیٹا تم نے آج روزے کی اصل روح حاصل کر لی۔ اگر تم اس طرح صبر کرتے رہو تو زندگی کے ہر میدان میں کامیابی رہو گے۔ غصہ آسان ہے مگر برداشت مشکل ہے۔ مشکل راستہ ہی انسان کو بلند کرتا ہے۔ احمد نے عزم کیا، وہ صرف رمضان میں نہیں بلکہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو پانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اصل کامیابی صرف ایک دن کی نہیں بلکہ پورے دن کی ہوتی ہے۔ استاد سکون سے سویا۔ اسے محسوس ہوا کہ روزہ جسم کا نہیں دل کو بھی پاک کرتا ہے، اور صبر وہ روشنی ہے جو انسان کے اندر دھیرے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔
احمد کی چھوٹی سی کامیابی اس کی زندگی کا بڑا سبق بن گئی. اب جب بھی کوئی اسے غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تو مسکرا کر میں صبر کا راستہ چن چکا ہوں، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ روزہ ہمیں خود پر قابو پانا سکھاتا ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو جیت لے وہی اصل فاتح کہلاتا ہے.